اگر آپ اس کو تبت پڑھتے ہیں تو آپ یہ غلط پڑھتے ہیں، اور اگر آپ اس کو وتب پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی غلط پڑھتے ہیں، اور اگر آپ اس کو وما کسب پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی غلط پڑھتے ہیں، اور اگر آپ آیت کے اس حصے کو نارن ذات لہب پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی غلط پڑھتے ہیں، اور اگر آپ آیت کے اس حصے کو حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی غلط پڑھتے ہیں، اور اگر آپ اس آخری آیت کے اس حصے کو حبل من مسد پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی غلط پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید میں سے سورۃ اللہب کو تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے، اور اس میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کریں گے، اس میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ اللہب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس پہلی آیت میں ہم جن جگہوں پر غلطیاں کرتے ہیں ان میں سے پہلی جگہ ہے یہ والی۔ اس کو اکثر پڑھا جاتا ہے تبت۔ با کے اوپر جو تشدید ہے اس با کو سختی سے ادا کرنا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر اس پر سختی نہیں کرتے، جو کہ غلط ہے۔ یہ تشدید جس حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کے اندر سختی آ جاتی ہے، اس کو ذرا ٹھہر کر سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ تبت، تبت اس طرح اس کو پڑھنا ہے، تبت نہیں پڑھنا۔ اور دوسری غلطی ہم اس آیت کے آخری حصے پر کرتے ہیں۔ یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر پڑھا جاتا ہے وتب، حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں پر جو با ہے آخری حرف آیت کا، اس کے اوپر ایک تو تشدید ہے، اس کی سختی ہوگی، اور دوسرا با جو حرف ہے حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں، آدھے پڑھے جا رہے ہوں تو اس وقت اس کے اندر جنبش ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی وہی جنبش ہوگی ہلکی سی آواز کے اندر۔ کس طرح پڑھا جائے گا؟ سختی بھی ہو اور با کی ادائیگی کے وقت اس میں ہلکی سی جنبش بھی آ جائے، جیسے وتب، وتب۔ پوری آیت کس طرح پڑھی جائے گی اب؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اس طرح۔ اور دوسری آیت میں ہم جن جگہوں پر غلطی کرتے ہیں ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ یہاں پر کھینچا نہیں جاتا، یہاں پر مد منفصل ہے، حرف مدہ الف مدہ آیا ہوا ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آیا ہوا ہے، تو یہاں پر 2 سے 4 الف کی مقدار کھینچیں گے، اتنا۔ اور دوسری غلطی ہم اس آیت میں اس جگہ پر کرتے ہیں کہ یہاں پر پڑھا جاتا ہے مالوہ، یہ ہو جو ہے اس کو ہم پیش جتنا کھینچتے ہیں، حالانکہ یہ الٹا پیش ہے، الٹا پیش کو 1 الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے، مالوہ اتنا، مالوہ اتنا کھینچا جائے گا۔ اور تیسری غلطی اس آیت کے آخری حصے پر ہوتی ہے وما کسب۔ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ وما کسب، با پر قلقلہ نہیں ہوتا، جنبش نہیں ہوتی، یہ غلطی ہوتی ہے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ حروف وہ ہیں کہ اگر یہ حروف ساکن ہوں تو ان کی ادائیگی میں، ان کی مخرج میں ہلکی سی جنبش ہوتی ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی قلقلہ ہوگا، وما کسب اس طرح پڑھا جائے گا، کسب، کسب اس طرح پڑھا جائے گا۔ پوری آیت کس طرح ہوگی؟
ما اغنى عنه ماله وما کسب، اس طرح پوری آیت پڑھی جائے گی۔ اور اس کے بعد تیسری آیت میں جو ہم غلطی کرتے ہیں، ایک اس جگہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس کو نارن ذات پڑھ لیتے ہیں، اس پر غنہ نہیں کرتے، اور دوسرا کہ یہ را کے اوپر دو زبر آئی ہوئی ہیں تو را کو موٹا کریں گے۔ موٹا بھی نہیں کیا جاتا، اکثر باریک پڑھ لیا جاتا ہے یا ایسے ہی پڑھ لیا جاتا ہے، اس کو موٹا نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں جن کا احتیاط کرنا ہے، ایک تو را کو موٹا پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ دو زبر کی تنوین ہے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حرف ذال آیا ہوا ہے، اور دو زبر کی تنوین کے بعد اگر حرف ذال آ جائے تو وہاں پر اخفا مع الغنہ کا قانون ہوتا ہے، یعنی کہ غنہ کریں گے، ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ نارن ذات، نارن ذات، ناک میں آواز بھی جائے گی اور را کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ اور دوسری غلطی اس آیت کے اس حصے پر ہوتی ہے کہ یہاں پر لہب پڑھا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو یہاں پر لب پڑھا جاتا ہے، لب لب، ہا کو ساکن کر دیا جاتا ہے، لب پڑھا جاتا ہے، حالانکہ یہ لب نہیں، یہ ہے لہب، لہب۔ یہاں پر ہا کے اوپر زبر ہے، ایک تو اس کو واضح کرنا ہے، دوسرا جو با ہے یہ وقف کی صورت میں یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا، لہب، جس طرح وما کسب، اسی طرح یہاں بھی لہب پڑھا جائے گا، لہب نہیں پڑھا جائے گا اور لہب بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ ہا کو ساکن نہیں کرنا اور با کو قلقلہ کرنا ہے، یہ دو چیزوں کا احتیاط کرنا ہے۔ اس پر پوری آیت کس طرح ہوگی؟ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ اور اس کے بعد جو آگے ہم غلطی کرتے ہیں وہ ایک تو اس جگہ پر ہوتی ہے کہ یہاں پر میم جو مشدد ہے، شد والا میم ہے، اس پر غنہ ہوتا ہے، وہ غنہ نہیں کیا جاتا، ہما پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں، حمالۃ الحطب اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، نون مشدد اور میم مشدد جہاں بھی آ جائیں وہاں پر غنہ ہی ہوگا ہر حال میں۔ تو یہاں پر بھی غنہ سے پڑھیں گے، ہم اس طرح پڑھا جائے گا۔ اور دوسری غلطی اس جگہ پر ہوتی ہے کہ اس کو حطب پڑھ لیا جاتا ہے، اکثر اس کو پڑھتے ہیں حطب، حالانکہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ طوا ہے، تا نہیں ہے، اور طوا موٹے حروف میں سے ہے، یہاں پر اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اور دوسری غلطی کہ یہاں پر بھی با کے اوپر قلقلہ ہوگا، کیونکہ با وقف کی صورت میں ساکن ہوگا۔ پوری آیت اس طرح پڑھی جائے گی، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ اور جو اس صورت میں غلطی ہوتی ہے اس آیت کے اس حصے میں ہوتی ہیں، ایک تو اس جگہ ہوتی ہے اس با ساکن پر کہ یہاں پر قلقلہ ہوتا ہے لیکن قلقلہ نہیں کیا جاتا، اس کو حبلم پڑھ لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حب ہے، حبلم حبلم۔ اور دوسری غلطی اسی لفظ میں اس جگہ پر ہوتی ہے کہ یہاں پر بھی غنہ ہوگا، تنوین کے بعد اگر حرف میم آ جائے تو ادغام مع الغنہ کا قانون ہوتا ہے کہ غنہ بھی کریں گے اور سختی بھی کریں گے۔ اس طرح پڑھا جائے گا، یہاں پر حبلم، غنہ بھی ہوگا اور سختی بھی ہوگی۔ اور غلطی یہاں پر بھی ہوتی ہے کہ یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد بھی میم آیا ہوا ہے، یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ کا قانون ہے جو کہ نون ساکن اور تنوین پر ہوتا ہے۔ پیچھے حبلم، یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوا ہے کیونکہ تنوین کے بعد میم آیا ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد میم آیا ہوا ہے۔ وہی قانون یہاں بھی لگے گا تجوید کا کہ وہاں پر بھی ادغام مع الغنہ تھا، ناک میں آواز گئی اور سختی ہوئی، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، ناک میں آواز جائے گی اور سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ حبلم مم، اس طرح حبلم مم۔ اس طرح آخری غلطی اس صورت میں یہاں ہوتی ہے اس آیت کے آخری لفظ پر کہ یہ لفظ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور آیت کا آخری لفظ ہے، یہاں پر وقف ہوگا، وقف میں یہ دال ساکن ہوگا،
جس حرف کے اوپر 2 زیر یا 2 پیش ہوں تو وہ بھی وقف کی صورت میں ساکن ہوتے ہیں۔ اس کے نیچے 2 زیر ہیں تو یہ دال ساکن ہوگا، اور ساکن ہونے کی صورت میں یہ حرف قلقلہ کا ہے تو یہاں پر بھی قلقلہ والا قانون لگے گا، جنبش پیدا ہوگی ہلکی سی۔ کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ مسد، مسد، اس طرح پڑھیں گے۔ پوری آیت اس طرح پڑھی جائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد۔ اب ہم پوری سورت کو پڑھیں گے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور اگلی ویڈیو آپ کس صورت پر چاہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔